بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیازی نیوز 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان نیاز حسن صدیقی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا علامہ صدام حسین صاحب، آج جو کہ وہ ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہمارے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں نیاز بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے نیازی چینل پر موقع دیا ہے کہ ہم عام لوگوں تک اور عوام الناس تک یہ مسئلہ اور قادیانیت کا جو اس وقت دجل ہے اور جس طرح وہ لوگوں کے اندر اپنے غلط عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی من اختصہ بالرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، صدق اللہ العظیم۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہو بیدار ضروری ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عظیم عنوان کو اپنے لبوں کے ساتھ جنبش دینے لگا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ تین الفاظ ہیں، عقیدہ، ختم، نبوت۔ میں ان تین پر ہلکی سی روشنی ڈال کر اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے المنجد کے صفحہ 668 پر عقیدہ کے لغوی معنی گرہ لگانے کے ہے اور اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے ختم کے معنی کیا ہے؟ اٹھائیے عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب القاموس کے صفحہ 159 پر 159 پر ختم کے معنی سیل کے ہے، اور سیل سے یہ مہر مراد نہیں جو ہم کسی کاغذ پر لگاتے ہیں، جو ہم کسی کاغذ پر ٹپا لگاتے ہیں، بلکہ اس سے وہ مہر مراد ہے کہ جب کسی چیز پر لگائی جائے تو نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے۔ اور خاتم النبیین کی مزید وضاحت کرتے ہوئے القاموس والے نے لکھا ہے، خاتم النبیین means the closer of the long line of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ He is not only a prophet but the final prophet. I mean there will be no prophet after him in any case, in any shape, in any sense۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہے۔ سامعین مکرم، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے رب الارض والسماوات نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اس کی تفسیر میں امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ توجہ کرنا، یہاں پر عقیدہ کا کوئی بیمار یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حالانکہ حضرت طیب طاہر عبداللہ ابراہیم آپ کے بیٹے ہیں۔ اٹھائیے تفسیر انوار البیان جلد نمبر 7 صفحہ 225 پر مولانا عاشق الہی تحریر فرماتے ہیں کہ رجال کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو عاقل بالغ سمجھدار ہو، اور آپ کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لہٰذا آپ کسی کے نسبی باپ نہیں ہوئے۔
جب میں رب لم یزل کے مزید ارشادات پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ یہاں پر ایک نقطہ ذرا سمجھنا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، سید الاتقیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب میں ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث اس عقیدے کی اہمیت کو روز روشن کی طرح واضح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 199 پر ہے ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، مجھے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے وخاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 299 پر ہے انہ لا نبی بعدی بالیقین، میں آخری نبی ہوں، انہ لا نبی بعدی بالیقین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسلم شریف صفحہ 406 پر ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں مشہور مفسر علامہ قرطبی فرماتے ہیں فمعناہ انا النبی الاخیر فلا یلینی نبی آخر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو گویا رب ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی نبوت کی تکمیل کی خبر دے دی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجرائے نبوت کے کیا معنی، جب مہر نبوت تابع ہو ہم رات کو دھوکہ کیوں کھائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز سے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پر بات فرما رہے تھے حضرت مولانا صدام حسین صاحب۔ ہم ان کے بہت ہی مشکور ہیں کہ وہ ہماری چھوٹی سی دور پر تشریف لائے۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عظیم عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا، کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے حضرت مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔